خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، قریبی ہیں، مقرب ہیں، ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف اور ڈر ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں، نہ کبھی ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب تقوی بھی ہیں۔ ان کا سینہ ایمان سے لبریز ہے اور یہ متقی پرہیزگار لوگ۔ گویا کہ ولی کی ولایت دو ستونوں پر کھڑی ہے۔ ولایت کی بلند و بالا عمارت کے دو ہی پلر ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقوی۔ جس کے سینے میں ایمان نہیں وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں ایمان ہے لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا، نیک اعمال نہیں کرتا، متقی پرہیزگار نہیں ہے، وہ خواہ ہوا میں فضا میں اڑتا ہوا بھی کیوں نہ دکھائی دے، کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی ولایت کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کی چھاتی ایمان سے بھری ہوئی ہو اور اس کی سیرت اور اس کے کردار سے اس کے چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے شادی بیاہ غم دکھ زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن اور سنت کے مطابق دکھائی۔ ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں، دو صفتیں جب کسی ایک جسم کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر وہاں ولایت کا نور چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح عقائد نصب میں لکھتے ہیں کہ ولی اس صاحب ایمان کو کہا جاتا ہے جو اپنی صلاحیت استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کا عارف ہو، لذات اور خواہشات نفسانی سے بچتا ہو اور نیک اعمال میں منہمک اور مستغرق رہتا ہو، ایسے شخص کو ولی کہا جائے گا۔ اور اس کے ہاتھوں پر سرزد ہونے والا خرق عادت امر، جسے ہم برخلاف قانون قدرت کا نام دیتے ہیں، اس فعل کو کرامت کہا جائے گا۔ برخلاف قانون قدرت کا لفظ کی تشریح آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک درخت کھڑا ہے، قانون قدرت ہے کہ ہم اس کو آواز دیں بلائیں وہ نہ آئے۔ آتے کبھی اگر کسی پاک ہستی کے ایک ہی اشارے پر وہ جڑوں سمیت چل کے آ جائے تو اس کو خرق عادت کہا جاتا ہے یا برخلاف قانون قدرت کہا جاتا ہے؟ سمجھا نہیں؟ ہمارے اشارہ کرنے پر ڈوبا سورج واپس نہیں آتا، لیکن ڈوب چکا ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے زندگی میں سورج
یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ آپ کے ایک انگلی کے اشارے پر نہیں، 5-10 انگلیاں بھی ہلائیں، چاند اور ٹکڑے میں نہیں ہو۔ لیکن سیدہ آمنہ کے لال نے انگلی کا ایک اشارہ کیا، چاند نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بیمار کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائے، ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی، اس کی کیفیت کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، ایک دوائی تجویز کر دی اور کہا اس کو یہ تکلیف ہے، یہ اس کا علاج ہے، یہ دوا کھلاؤ، یہ پرہیز، ان چیزوں سے اس کو بچاؤ، یہ نہ کھائے، ٹھیک ہو جائے۔ گھر والوں نے وہی دوا پلا دی، وہی پرہیز کا خیال کیا، وہ ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اب اس ڈاکٹر کو ہم اللہ کا ولی نہیں کہیں گے، اس کے اس فعل کو، دوائی دینے کو، نسخہ لکھنے کو کرامت نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس بیماری میں اس دوائی کو سبب عادی بنا دیا تھا، تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ اس مرض میں اگر کوئی مریض یہ دوا استعمال کرے گا تو میں اسے شفا دے دوں گا، اور ڈاکٹر نے وہی کہہ کر دے دی، مریض نے وہی استعمال کر لی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح کا مریض ایک درویش اللہ والے کی بارگاہ میں لے جایا ہے، جو ڈاکٹر طبیب نہیں، اس نے خالی توجہ ڈالی یا پھونک مار دی یا ہاتھ لگا دیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کا ولی کہا جائے گا، اس کے اس کام کو کرامت کہا جائے گا، کیونکہ توجہ ڈالنے سے مریض کو شفا مل جانا، دم کرنے، پھونک مارنے سے اس کا ٹھیک ہو جانا، یہ کرامت ہے، یہ سبب عادی نہیں ہے۔ اگر اس بیماری کے لیے پھونک مارنا ہی سبب عادی ہوتا تو میرے تمہارے پھونک مارنے پر بھی وہ ٹھیک ہو جاتا۔ آپ مریض کے سرانے بیٹھ کر 100 بار بھی دم کریں، پھونک مارے، وہ ٹھیک نہیں ہو۔ ہاں، کوئی اللہ کا نیک انسان ہے، وہ خالی توجہ ڈالا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کافر پر توجہ ڈالے، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے، مریض پر توجہ ڈال دے، اسے شفا مل جائے۔ توجہ ڈالنے سے یہ لب ہلا کے پھونک مارنا تو یہ ہمارے دل کو اطمینان بخشنے کے لیے اولیاء ایسا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے معجزات نما کرامات سے کیوں نوازتا ہے؟ دنیا میں ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جس طرح گورنمنٹ حکومت ہر سال اپنے فوجی جانبازوں کو تمغے دیتی، تمغے جرأت، تمغے شجاعت، ستارے ہلال، بڑے بڑے تمغے گورنمنٹ دیتی، حکومت دیتی ہے، تاکہ پورے ملک کو پتہ چل جائے کہ فوج میں یہ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، انہوں نے بے بہا قربانیاں دی، اور حکومت نے ان کی شان کو بڑھانے کے لیے ان کو میڈل دی۔ رب تو سب سے زیادہ قدر کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے، جس نے پوری زندگی اس کے نام وقف کر رکھی ہے۔ کیا رب اس کی شان اجاگر کرنے کے لیے ایسے مادہ نہیں دے گا؟ میڈل وہ ضرور دے گا۔ قانون
اصول ہے، یاد رکھیے ہمارے رسول تمام رسولوں سے اعلیٰ اور آپ کی وجہ سے، آپ کی بدولت، صرف آپ کی وجہ سے آپ کی امت تمام سابقہ امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جب آپ کے صدقے آپ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ، تو پھر آپ کی امت کے اولیاء بھی تمام سابقہ امتوں کے اولیاء سے اعلیٰ۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ بڑی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی شک نہ رہے، کوئی مبالغہ نہ رہے، آپ آسانی سے سمجھ کہ جب یہ امت تمام سابقہ امتوں سے افضل ہے، پھر اس امت کے اولیاء کی شان، قدرت، طاقت، تصرف، علم بھی تمام سابقہ امتوں کے علم و ادراک سے زیادہ ہے۔ آئیے قرآن کو دیکھتے ہیں کھول کر کہ اللہ کے ولی کی طاقت، علم، قدرت کا بیان قرآن میں کس طرح ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ بے شمار مرتبہ سن چکے، سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے، یہ سارا علاقہ ملک شام کا، شام کی سرزمین، قبلہ اول بیت المقدس کا صحن، آپ کا تخت لگا ہوا، تخت پر بیٹھے ہیں، انسان بھی بیٹھے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہیں، اور پرندوں نے اوپر پروں سے پر ملا کر چھتری بنا کر سائبان بنا رکھا۔ سلیمان علیہ السلام جب کہیں جاتے تھے تو آپ کا تخت ہوا میں اڑتا چلا جاتا، جادوئی کہ لوگ حیران ہوتے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ایسی حکومت بھی عطا کی تھی کہ انسانوں کے علاوہ جنات، ہوا، دریا، پانی سب آپ کے تابع تھے، آپ کا حکم مانتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی واقعے میں ایک پرندے کا ذکر ہے جس کا نام ہے ہدہد۔ یہ کائنات کا واحد پرندہ ہے جس کی چونچ سے لے کر پنجے کے ناخن تک اور بالوں تک جسم کا ایک ایک حصہ کسی نہ کسی بیماری کے لیے دوائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ جاسوسی کا کام کرتا ہے، انٹیلیجنس افیسر تھا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت، پورے ہوئے زمین کی حکومت ہی آپ کے پاس۔ تو آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جو آپ کے ابھی نہیں پہنچا۔ فرمایا اسے آنے دو، اس نے دیر کیوں کر دی؟ اسے تو ٹائم پر آنا چاہیے تھا، آخری ٹائم پر لگتی۔ آپ کی سرکاری ملازم لیٹ ہو جائے، گیٹ بند ہو جاتا ہے، اٹھے لگنے والی مشین اٹھا دی جاتی، غیر حاضری ملتی ہے۔ چنانچہ ہدہد پرندہ آ گیا، پوچھا گیا دیر سے کیوں آئے ہو؟ یہ ساری گفتگو جو میں کر رہا ہوں اردو ترجمے کے ساتھ، یہ قرآن میں موجود ریکارڈ ہے۔ لگتا ہے قرآن نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں معافی مانگتا ہوں، میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو چاروں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں رہتی ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ، ایک ملکہ ہے بلقیس نام ہے اس کا، اس کے ماتحت ہیں، ملکہ سمیت پوری جایا رب کو چھوڑ کر سورج کو خدا مانتے، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ میں وہاں رک گیا ان کے حالات جانچنے کے لیے تاکہ آپ تک یہ اطلاع پہنچاؤں
اس لیے مجھے دیر ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبا کی ملکہ بلقیس کے نام ایک لیٹر، ایک خط لکھا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. پورے خط کا مضمون سورہ نمل کے اندر موجود ہے. آپ نے حدود کو دیا، جاؤ جہاں ملکہ بلقیس بیٹھی ہو اوپر سے اس کو اس طرح پھینکو کہ اس کی گود میں آ کر گرے تاکہ وہ اس کو اٹھائے پڑے. پھر وہاں رہنا، ان کے تاثرات دیکھنا کہ خط پڑھنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، پھر واپس آ کے مجھے بتا. المختصر وہ خط لے گیا، اس نے پھینکا، گود میں گرا، اس نے کھولا، پڑھا، پھر اپنی رعایا جو سامنے بیٹھی تھی انہیں بتایا کہ یہ خط مجھے آیا ہے اس ہستی کی طرف سے جن کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام سلیمان بن داؤد ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ رب کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہو. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو، معافی مانگو اور میرا کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو. اب جو بزرگ تھے سوچ میں پڑ گئے، جو جوان تھے جوشیلے تازہ خون وہ گرم ہو گئے. یہ کون ہے ہمیں دھمکانے والے؟ اب لڑیں گے، مقابلہ کریں گے. ملکہ سبا بلقیس بڑی سیانی تھی اور میرے رب کی مرضی بھی یہی تھی. سارا تو کام ادھر سے ہو رہا ہے نا کہ اس کو کیسے لانا ہے اور کیسے اس کو کلمہ پڑھوانا ہے، پوری قوم کس طرح مسلمان ہونی. اس نے کہا خاموش ہو، میں ان کا امتحان لوں گی. اگر یہ صرف بادشاہ ہیں تو دنیا کو چن لیں گے، پسند کر لیں گے. میں ہیرے موتی جواہرات کے بڑے بڑے تخت تھال بھر کے ٹرے بھر کے لے جاؤں. اور اگر وہ دنیا کو سونے چاندی ہیرے جواہرات کو لینے سے انکار ہی ہو جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. پھر میں بھی ان کا کلمہ پڑھ لوں گی اور تمہیں بھی کلمہ پڑھنا پڑے. سب نے کہا میں منظور ہے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ ملکہ سبا کی ملکہ بلقیس وہاں سے روانہ ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ. خود تیز پرواز کرتا ہوا سلیمان علیہ السلام کے پاس. سارا آنکھوں دیکھا کانوں سنا حال آگے بیان کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کہ میرا جو یہ سامنے والا صحن ہے اس کو شیشے کا بنا دو، اس کے نیچے پانی بھر دو، اس میں مچھلیاں چھوڑ دو، اور جس راستے سے وہ آ رہی ہے شہر کے اندر داخل ہو، اس روڈ، اس سڑک، اس راستے کے دونوں طرف سونے چاندی کے اس طرح ڈھیر لگا دو جس طرح ریت اور بجری کے ڈھیر لگے ہو. وہ تو پلیٹوں اور تھالوں میں لے کر آ رہی ہے نا. چنانچہ جنات نے منٹوں میں سارے کام کر دیے. جب ملکہ سبا آئی تو شہر میں داخل ہوئی تو کبھی وہ دیکھے اپنے نذرانوں کی طرف، کبھی دیکھے راستے کی طرف. جب میں نے کہا سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، ہیرے موتی جواہرات کے ڈھیر، اپنے مدیروں مشیروں سے کہنے لگی کہ ہم یہ پلیٹوں اور تھالوں میں تخت میں جو سونا چاندی تحفے کے طور پر جن کو دینے جا رہے ہیں ان کی تو اپنی حکومت کی شان یہ ہے کہ انہوں نے سونا چاندی سڑکوں پہ بکھیر رکھا ہے. وہ کیا کریں گے میرے ان پلیٹوں کو؟ چنانچہ قرآن پاک کے اندر آپ بیٹھے ہیں جب وہ آپ کے پاس آنے کے لیے اس محل میں جگہ میں داخل ہوئی تو اسے نہیں تھا کہ یہ شیشے کا فرش ہے. نیچے پانی، پانی میں مچھلیاں.
تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اس نے جو بطور شلوار کے جو بھی پہنا ہوا تھا اس کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا کہ میں پانی سے گزر کے آپ کے پاس جاؤں. تو قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کر، یہ فرش ہے، اس کے نیچے پانی ہے، مچھلیاں ہیں، تجھے پانی مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آئی، تو نے سمجھا کہ شاید پانی ہے، ایسے چلتی ہوئی آئی، وہ پھر اسی طریقے سے چلتی ہوئی آئی. لیکن جو بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز گونجی کہ میں چاہتا ہوں علم الیقین کے ساتھ اسے حق الیقین ہو جائے، یقین کے آخری درجے تک اس کا ذہن پہنچ جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تاکہ ایمان لانے میں، کلمہ پڑھنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ ہو. پکی نشانی دکھانا چاہتا. کیا فرمایا جس تخت پر وہ بیٹھی تھی چھوڑ کر آ رہی ہے، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لیا 80 گز لمبا 40 گز چوڑا. مولوی ثناء اللہ اہل حدیثوں کا، نواب صدیق حسن بھوپال کٹر اہل حدیث، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ درج. اب انسان بیٹھے ہیں اور جنات بیٹھے ہیں. اب قرآن پاک نے ہمیں سمجھانا، عام انسان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ جن زیادہ طاقتور ہے. قرآن نے مسئلہ سمجھایا کہ جنات کے پاس اتنا علم، قدرت، طاقت نہیں ہے جتنی صاحب ایمان کے پاس. میں انسان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کا لفظ بھی میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے کامل ایمان والے کا نام، کامل مومن، ولی کامل، جو سچا پکا مسلمان ہے، جو طاقت رب نے اس کو دی ہے. جنات اس کے آگے کچھ بھی نہیں، بلکہ جنات، ملائکہ، شجر و حجر، درندے، جانور، پرندے، سب اس صاحب ایمان کے ماتحت کر دیے جاتے ہیں. حدیث قدسی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ کہ تم رب کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے، یعنی خدا کی ساری خدائی تمہاری ہو جائے. پھر کائنات میں کون سی ایسی مخلوق ہوگی جو تمہارا کہنا نہیں مانے گی؟ پھر حضرت عمر کی طرح ایک درہ بھی زمین پر مارو گے تو زلزلہ مدینے سے ایسے غائب ہوگا کہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا. درہ نیل کو خروٹا لکھو گے تو اس کا پانی 16 ہاتھ اوپر چلا جائے. ایمان کامل ہونا چاہیے. ایک بزرگ کو دیکھا گیا وہ جنگل میں نماز پڑھنے اور ان کے ریوڑ کی نگرانی جنگل کے بھیڑیے اور شیر کا. تعجب ہوا کہ شیر کا کام ہے بکری کو اٹھا کر لے جانا، یہاں تو سیکورٹی گارڈ بنے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے، حفاظت پہ معمول ہے. یہ کیا بات ہے؟ جب اس اللہ والے کے پاس آئے انہوں نے آہٹ سنی تو نماز کو مختصر کی، سلام دعا ہوئی تو اس نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ جنگل کے شیر بھیڑیے تیرے ریوڑ کی بکریوں کی رکھوالی؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے یہ تو آسان سا جواب ہے اس کا. جس دن سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی اس دن سے کائنات کے ہر جانور اور درندے نے کچھ کیا میرے جانور تک سے صلح کر لی. تم رب کے ہو کر تو دیکھو، رب کے بن کر تو دیکھو، اس کے پاس آ کر تو دیکھو، اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھو وہ کیا کرتا ہے تمہارے لیے.
چنانچہ جنات کا سردار جن بولا، جس کا نام قرآن میں موجود ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اے اللہ کے نبی مجھے آرڈر کریں، میں بلقیس کا تخت لا سکتا، امین امانت دار، سونا چاندی نکال بھی لوں گا، خیانت نہیں کروں گا، میں لا سکتا۔ آپ شام کی سرزمین پر رہتے ہیں، ملکہ رہتی ہے یمن کے آخری کونے میں، دوسرے ملک کے آخری کونے میں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں وہ شہر ہے۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وقت کتنا لگے گا؟ حضور یہاں سے جاؤں گا، وہاں پہ اڑتا ہوا وہاں پہنچوں گا، پھر محل تلاش کروں گا، پھر وہ کمرہ تلاش کروں گا، جس کمرے کے اندر قاری صاحب آپ ہوتے ہیں، آپ آگے اشارے کر رہے ہیں، ہم کو نہ اشارہ سمجھے نہ جائے، آپ کا کام ہوتا ہے، یہ مجھے بولنا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ محل تلاش کروں گا، کمرہ تلاش کروں گا، تالے لگے ہوں گے، تالے توڑوں گا، دروازے توڑوں گا، دیواریں توڑوں گا، 80 ہاتھ لمبا 40 گز چوڑا، پھر اس کو اٹھاؤں گا، بھاری ہے، 100 آدمی اٹھائیں بڑی مشکل سے اٹھایا جاتا ہے، میں اس کو اکیلا اٹھاؤں گا، پھر یمن سے یہاں لاؤں گا، ٹائم تو لگے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے، کم ترین وقت۔ اب یہاں ایک نکتہ سوچیے، اگر اس سے بھی کم وقت میں تخت لانا ممکن نہ ہوتا، سلیمان علیہ السلام کبھی آگے بات ہی نہ کرتے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو علم عطا کیا تھا، اس علم کے ذریعے آپ جانتے تھے کہ اس سے کم وقت میں میرا ولی لا سکتا ہے۔ انسان اور جنات کا مقابلہ ہے، آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو نبی پر ایمان لے آئے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، جن کی کم ہے۔ یہ سارا ڈرامہ اسی لیے رچایا گیا، یہ کھیل اسی طرح کھیلا گیا کہ ولی کی شان کو اجاگر کرنا۔ اب قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے ساتھ ہی، پائے کے ساتھ ہی آپ کے امتی غلام ولی کامل بیٹھے تھے، جن کا نام آصف تھا، برقیہ کے بیٹے تھے، حضرت آصف بن برقی کو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، بزرگ پورے، حضور میں لے آؤں، آپ نے اپنے آصف کیا کہا تمہیں؟ حضور میں لا سکتا ہوں۔ ارے تو بھی بتا، جنات کا سردار دعویٰ کرتا ہے کہ مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، آج کے وقت کے مطابق 4 5 6 گھنٹے ضرور لگ جائیں گے، کیونکہ صبح آپ کی مجلس قائم ہوتی تھی اور زوال کے وقت آپ اٹھ جایا کرتے تھے، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں، یعنی 4 5 گھنٹے لگے۔ اور تو کہتا ہے حضور میں لے آؤں، تو بتا دیا تو کتنے وقت میں لائے؟ حالت وہ بولا آنا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آئے اللہ کے نبی وقت کی کیا بات ہے، میں تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے جھپکنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، میں تو اس سے بھی پہلے، یہ تو جائے گا، میں نے جانا بھی کہیں، جاؤں گا بھی کہیں، بس ادھر میں کہوں گا تب کو یہاں آ جا، تو پلک جھپکنے سے پہلے تک یہی ہو۔ نواز صدیق حسن بھوپالوی، مولوی ثناء اللہ احمد سری اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے
علم، قدرت، طاقت اور لیاقت اور صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جس نے یہ دعویٰ کیا اور دعوے کو پھر سچ کر دکھایا. حق کے پکے رہے گا پورا مجموع پلنگ چھپکنے سے پہلے. اللہ کے نبی آپ ان کو حکم دیجیے اپنی اپنی آنکھیں بند کر کے کھول دیں. یہاں تک تو اب آپ نے فرمایا پوری رعایت اتنی سامنے بیٹھی، انسان بھی جنات. اب جنات کی کوشش کی ہمارے سردار کی بےزتی ہو رہی. اللہ کے نبی کا حکم ہے آنکھیں بند تو کرنی پڑیں گی، لیکن جلدی بند کریں گے، جلدی کھولیں گے تاکہ ان کو شکست ہو جائے. جتنا تیزی کے ساتھ کوئی آنکھ بند کر کے کھول سکتا تھا اس انداز میں اس نے آنکھیں بند کی اور کھولی تو درخت سامنے حضرت سلیمان نے جب یہ کرامت دیکھی، جب یہ علم اور طاقت اور قدرت اور صلاحیت اپنے امتی غلام کے اندر دیکھی تو بے ساختہ زبان سے جملہ نکلا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میری امت کو کتنا علم اور طاقت عطا. یہ کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اسی مسجد اقصی میں معراج کی رات میرے رسول کے پیچھے کھڑے. اصول میں نے پہلے بتا دی. امام اسے بنایا جاتا ہے جس کے اندر علم، صلاحیت مقتدیوں سے زیادہ ہو، اس کو امام بنایا جاتا ہے. سارے نبی ہیں، سارے رسول مرسل کرے، مگر جبریل نے میرے رسول کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا. یہ نماز آپ نے پڑھانی، قیامت تک کے لیے آپ امام الانبیاء کہلوائیں گے، امام المرسلین، قائد المرسلین کہلائیں گے. تو جب مصلی پر آئے تو واضح ہو گیا آمنہ کے لال تمام نبیوں سے اعلیٰ، اور جو ان کو امت رب دے گا وہ تمام امتوں سے اعلیٰ. تو جب آپ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ تو آپ کی امت کے اولیاء تمام سابقہ امتوں کے اولیاء سے اعلیٰ. اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی پلک چھپکنے سے پہلے دوسرے ملک کی چیز لا سکتا ہے تو پھر اس امت کے اولیاء کا علم، قدرت، طاقت، صلاحیت، تصرف کرنے کا اقدار کتنا ہوگا یہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا. وہ انگریز ہی تھا نا فاروق نامی کہ جو جوان کے ساتھ گھومتا پھرتا جب دادا صاحب کے قریب سے گزرا تو کیا کہتا مجھے ادھر لے جاؤ، مجھے خوشبو آ رہی. ساتھی کہنے لگے نانا یا شرک ہوتا ہے، بدعتیں ہوتی. اس نے کہا نہیں تم جاؤ، مجھے لگتا ہے مجھے منزل مل. سیڑھیاں چڑھ کے اندر آیا تو آگے ایک بابا جی کھڑے جنہوں نے اس فاروق نامی، فاروق کا بعد میں رکھا گیا نام اس کا، پہلے انگریزوں والا نام تھا، بٹھایا. کیا کھائیں گے کیا پئیں گے؟ اس کے منہ سے نکلا چائے پیوں، کیونکہ چائے کا عادی تھا. تو انہوں نے ایسے ہاتھ دیا چائے کی پیالی، وہ پیالی کو دیکھتے گر کر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا ساتھی نے اٹھایا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا چھوڑو، میں نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا تو اس کی تلاش میں تھا کیا کوئی ایسا سچا ملے گا جو اس طرح کا کام کر کے دکھا دے. مجھے یہاں یہ سوال کا جواب مل گیا، یہ دین سچا ہے اور یہ قبر والے سچے ہیں. اس نے کہا چائے پینے پر کون سی صداقت آ گئی؟ اس نے کہا چائے کی بات نہیں ہے، چائے جس پیالی میں آئی وہ پیالی میرے گھر ہی رہنے والی تھی.
سے ہلا ہی نہیں۔ ابن قیم جیسے لوگوں نے لکھا، ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس امت کے اولیاء کے سردار غوث العظم سید میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی نور اللہ برکاتہ ہے، اور آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ کوئی مسلک والا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ ماں کا شجر نسب مولا علی سے جامع، باپ کا شجر نسب مولا علی تک کا، ماں اور باپ دونوں کے شجرے حضرت علی مرتضی جن کا تعلق قبیلہ قریش سے، قبیلہ قریش میرے نبی کا قبیلہ، علامہ عبد القادر اربلی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا جبہ مبارک حضرت خواجہ اویس کرنی کے پاس پہنچایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ تحفہ تیرے لیے بھیجا ہے اور اپنا سلام بھیجا ہے۔ خواجہ اویس کرنی بھی یمن کے رہنے والے، میرے رسول اکثر فرمایا کرتے تھے یمن کی طرف منہ کر کے یہاں سے مجھے محبت اور پیاری خوشبو والی ہوا، کیونکہ اس سرزمین پر سچا عاشق رسول۔ بیٹا تھوڑا سا آگے ہو جائیں، بزرگ بیٹھے ان کے اوپر تو نہ چڑھ کے بیٹھے، جگہ ہے ان کا خیال کرنا۔ ہمارے محترم ہیں، بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں ہمارے، یہ ممبر انہوں نے کوئل سے بنا کے بھیجا ہے، افضل مجید صاحب، بڑی محبت اور پیار اس کو آگے ان کی قدر کر، جو ہماری مسجد کے لیے کچھ کام سر انجام دیتا ہے وہ ساری زندگی میرے دل میں بس۔ اب وضو خانہ ماشا بنگلہ بن رہے بد میں غوثیہ کے سرپرست اعلیٰ خان عبدالودود خان ٹھیکیدار بلایا اور اس سے ٹھیکہ کر لیا، بڑی مرضی سے وہ بنوا رہے، ہم نے کوئی دخل نہیں دینا۔ انہوں نے اتنا مجھے پرسوں وائس میسج میں کہا، انہوں نے کہا یہ بن جانے کے بعد بھی اگر آپ کو پسند نہ آئے سارا توڑ ڈالیں، میں پھر بنوا دوں۔ یہ محبت ہو، ایسے لوگوں کی قدر نہ کر۔ اتنے عرصے سے ٹیلیں ٹوٹی ہوئی ہے، سوراخ ہوئے پڑے، سارا پانی بنیادوں میں جا رہا ہے۔ کئی بار میں اعلان کر چکا ہوں کہ یار اس کو بنواؤ بنواؤ بنواؤ، کسی کے ذہن میں خیال نہیں آیا۔ ایک نمازی تھا میرا جس نے کہا تھا میں 10,000 روپیہ دوں گا، پھر ایک بار کہا دیا میں دگنا دوں گا 20,000 دوں گا، لیکن ابھی تک انہوں نے بھی نہیں، لیکن وہ دے دیں گے، اچھے ہیں، لیکن ان کے پیسے پھر میں نے آگے لگانے ہیں، کیونکہ آگے جو ہمارے پاس دوسرے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں تو ان کی ٹیل بھی ٹوٹ رہی ہے، تو اب ٹیلیں وہاں میں نہیں لگواؤں گا، وہاں صرف چپس ہی لگواؤں گا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ علامہ عبد القادر اربلی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب وہ سجدہ ریز ہو کے رب سے دعا کرتے رہے آواز آتی اتنے بخش دیے اتنے بخش دیے اتنے بخش دیے اتنے بخش دیے اتنے بخش دیے، انہوں نے کہا نہیں یاد تھا میں نے ساری امت کو چھپانا، تیرے رسول نے میرے پاس جمعہ بھیجا اور مجھے حکم دیا اویس تو دعا مانگ میری امت کی بخشش کے لیے، میں نے تو عمر بخشوا کے سر اٹھانا۔ حضرت عمر نے جا کے یہاں پشت پہ ہاتھ رکھا، اویس بس کر تیرا زیادہ رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ خواجہ اویس کرنی نے سر اٹھایا اور مبارکباد دی کہ آدھی امت بخشوا کے اٹھا۔ پوچھا گیا ہوا ہے تو باقی آدھی امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا میں نے جب آپ نے ہاتھ رکھا میں نے سر پھر بھی نہیں اٹھانا تھا، مجھے آدر ملا، صحابی رسول نے کہہ رہے ہیں امیر المومنین نے سر اٹھا لے، میں نے کہا یا اللہ باقی؟ فرمایا وہ سید میر محی الدین عبد القادر جیلانی کے سفارش کے پاس، آدھی امت تیری سفارش پر، آدھی امت عبد القادر جیلانی کی سفارش پر کب کروں گا؟ گھبراہٹ کس کی ہے؟
اس کے اوپر کھڑے تھے، موج میں آ گئے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یدخل الجنت من امتی 70,000، میری امت کے 70,000 خوش نصیب انسان جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ کس نے فرمایا؟ ہمارے رسول نے۔ زبان ہلایا کریں، جواب دیا کریں، گھونگے بن کے نہ بیٹھا کریں، مسجد کو گواہ بنائیں، یہ قیامت والے دن گواہی دے گی۔ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے، اور اللہ کے نبی خوش ہو کے یہ جملہ جو صحابہ تھے سامنے وہ سمجھ گئے کہ رحمت للعالمین کی رحمت کا دریا اس وقت موج میں ہے، لہذا آج جو منوانا ہے منوا لو۔ قالوا زدنا یا رسول اللہ، صحابہ بیک زباں ہو کر بولے یا رسول اللہ امت زیادہ ہے، جنت میں جانے والوں کی تعداد کم آپ نے بتائی ہے، زدنا ذرا اضافہ فرما دیجیے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس تو اختیار ہی کچھ نہیں، میں کیسے اضافہ کر دوں، یہ تو رب کا نام ہے جس کو چاہے جنت دے۔ صحابہ کا عقیدہ کیسے جانتے ہمارے نبی کو رب نے با اختیار نبی بنایا، اور جس کونسلر کے پاس اختیار نہ ہو گلی میں اس کی عزت نہیں رہتی، یہ تو پھر نبیوں کی امام و سردار ہے۔ ہم نے نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، کیا بغیر کسی اختیار کے آئے ہیں؟ قالوا زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اضافہ فرمائیے، ہماری خاطر اضافہ کر دیجیے۔ قال لكل رجل 70,000، میرے رسول نے پھر مسکرا کے فرمایا یہ جو 70,000 جا رہے ہوں گے ان میں سے ایک ایک کے پیچھے پھر 70,000 جا رہے ہوں گے۔ کتنے ہو گئے؟ ہے کیلکولیٹر کسی کے ذہن میں ایسا جو ابھی حساب لگا کے بتائے نہیں بتاتے، مگر وہ صحابہ کے کہاں تھے چپ رہنے والے؟ قالوا زدنا یا رسول اللہ، پھر بول پڑے سرکار اضافہ فرمائے یا رسول اللہ، قیامت تک آنے والی آپ کی امت بہت زیادہ ہے، یہ تعداد پھر بھی کم ہے، زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور اضافہ فرمائی۔ یہ حدیث رسول سنا رہا، کوئی قصہ کہانی نہیں، زدنا اضافہ فرمائی۔ وقانا علی قصیم، راوی کہتا اس بندہ کے رسول ریت کے ٹیلے پر کھڑے، فحساب یادہی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے ریت جس طرح اٹھائی۔ اب نبوت والے ہاتھوں میں ریت کے کتنے ذرات آئے ہوں، آپ نے اس طرح وہ الٹا دیے، فرمایا صحابہ یہ لوگ اتنے اور بھی دے، یہ بھی سارے جنتی جن کو میں نے اٹھایا کتنے ہیں؟ بولو، کوئی لگا سکتا اندازہ؟ میرے نبی کی رحمت کا دریا جو اور رب کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے اختیار دیا میرے رب نے ہے، یہ سارے اختیار دیا میرے رب نے ہے، دینے والا وہ ہے، باندھنے والے یہ ہے۔ اللہ وہ دیوانہ قاسم، اللہ عطا کرنے والا اور میں تقسیم کرنے والا۔ صحابہ پھر بھی خاموش، صحابہ
اپنے نبی کی امت سے کتنا پیار کرتے چاہتے تھے اس ہیلے بانے سے جتنے بخشوا سکتے بخشوا لیں قالوا زدنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری خاطر اور اضافہ بنا دیجئے فقال هذا فاصاب یده راوی کہتا اللہ کے نبی نے پھر ریت اٹھائی اور اپنے لب کے اندر ڈال کے فرمایا هذا یہ لو اب صحابہ اندر سے سیر ہو رج گئے جسے ہم کہتے ہیں نا رج گئے یہ گنجائش ہی نہ رہی اور انسان جب کھانا کھا کے نا رج جاتا ہے نا پھر اسے سونے کے لقمے بھی دھونا کہتے ہیں نہیں بھائی بات اس سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا جب سرکار نے پھر لب بھر کے اس طرح ڈالے ریت کے فرمایا ہاذا یہ دو تو قالو اب صحابہ خوشی میں آنکھوں میں آنسو لے کے بول پڑے اب اللہ من دخل النار بعد هذا یا رسول اللہ بس کر دیجئے اتنا کافی ہے اتنی رحمت کے بعد پھر بھی کوئی بربت دوزخ میں جاتا ہے تو جانے دیجئے اب ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اتنا کرم اتنی رحمت اب اللہ ہو اللہ اس کو دور ہی رکھے اپنی رحمتوں سے من دخل النار بعد هذا جو پھر جہنم کی آگ میں جائے اتنی رحمت کے بعد یہ اولیاء کی شان ہے جو قرآن میں آئی جو حدیث پاک تو ان کی وبا پھیلی گھر گھر ہلاکتیں ہو گئی میتیں اٹھنے لگی لوگ دوڑتے ہوئے چیخ و پکار کرتے ہوئے غوث اعظم کی بارگاہ میں اب فوری طور پر کون سی دوائی ہو کہ جو اس طاعون کی بیماری کو روکے لوگوں کو موت سے بچائے ولی کامل کی زبان سے نکلا ارے میرے مدرسے کا پانی پی لو کھا تھوڑی سی کھا لو کسی کو کچھ نہیں ہوتا جو آپ کے مدرسے کا کھاس جس نے تھوڑا سا کھا لیا پانی دوڑ کے پی لیا اور طاعون کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ان کے عالم مولانا اشرف علی خان تھانوی دیوبند مسلک کے بہت بڑے عالم یاد رکھیے جو بڑے بڑے علماء ان کے تھے اور آج بھی ہیں وہ اولیاء کا انکار نہیں کرتے ولی کی ولایت کا انکار نہیں کرتے اولیاء کا انکار سے وہی بد نصیب کرتے ہیں جو کم علم ہوتے ہیں جن کے سینے میں علم نہیں ہوتا اپنی پیٹ پوجا کے لیے روٹی پانی کے لیے انہوں نے اپنے محلے میں تفرقہ بازی کی تقریریں کر کے لوگوں کو مخالف کر دینا ہو پچھلے دنوں اخبارات میں بھی تصویر چھپی تھی جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب ماشاءاللہ حضرت میاں پیر صاحب آئے اور آپ کے فاتحہ خوانی کی دعا کی تحریک نظام مصطفیٰ چلی تھی مفتی محمود صاحب اور فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تمام اخبارات میں تصویریں آئی داتا صاحب آ کے انہوں نے چادر پوشی چادر بھی ڈالی اور دعا بھی کی اور حلوے کی دیگ بھی بانٹی تو مولانا اشرف علی خان تھانوی نے اپنا واقعہ لکھا کہ میری نانی جان میری ماں کو حافظ غلام مرتضی صاحب کے پاس لے کر گئی اور کہنے کی حضرت یہ میری بیٹی ہے بچہ ہوتا نہیں اگر پیدا ہوتا ہے تو مر جاتا ہے وہ مسکرا کے کہنے لگے عمر اور علی کی لڑائی ہو جاتی ہے بچہ مر جاتا ہے لہذا آئندہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام علی کے نام پہ رکھ دینا بچ جائے فرماتے میری نانی جان صاحب نسبت تھی صاحب ذوق تھی جملے کو سمجھیں فرمانے لگی کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم نام باپ کے نام کے ساتھ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے اور آپ کا فرمان ہے کہ ماں کے نام پہ رکھو کیونکہ باپ کا شجرہ جو حضرت عمر سے جا کے ملتا اور ماں کا حضرت علی سے جا کے ملتا
پھر فرمایا لگتا ہے تو صاحب ذوق ہے، سمجھ گئی یہ بات کو جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں ایک نہیں اللہ تجھے دو بیٹے دے گا، ایک دنیا دار ہوگا، ایک دیندار ہوگا، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا، ایک کا نام اکبر علی خان رکھنا۔ فرماتے میری نانی بول پڑی حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ اپنے خان جو لگا دیا، فرمایا پٹھان نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی طرف سے خان لگا دیا۔ ایک دنیا دار ہوگا، ایک دیندار ہوگا، اور دو ہی بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام اکبر علی خان رکھا، ایک کا نام اشرف علی خان رکھا۔ اکبر علی خان دنیا کی طرف چلا گیا، مولانا اشرف علی خان تھانوی دین کی طرف چلا۔ تو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے، تیرا اپنا عالم لکھ رہا ہے کہ میری نانی میری ماں کو لے کر گئی، انہوں نے جو کہا وہی ہوا۔ ابھی بچے آئے نہیں، پیٹ میں ہے نہیں، دنیا میں آئے نہیں، وہ جانتا ہے کہ بیٹے آئیں گے، دو ہوں گے، ان کا نام یہ ہوگا، ایک دنیا دار بنے گا، ایک دیندار بنے گا، ساری باتیں نہیں جانتے۔ پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ وہ کلندر تھے، کلندر کے منصب پر فائز تھے حافظ غلام مرتضیٰ، کلندر حج گوید دیدہ گوید، کیونکہ کلندر اسے کہا جاتا ہے جس کی نظر لوح محفوظ پر ہو، وہاں پر لکھا ہوا جو وہ دیکھتا ہے وہی بول دیتا ہے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں کہا، ان کی کتابوں میں ان کے اپنے علماء نے یہ لکھا ہے، سارا کچھ کیا۔ مولانا اشرف علی خان تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سو اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر جہاں صحابہ کی کرامتیں لکھی، اولیاء کی کرامتیں لکھی، وہاں پہ ایک ولی کا ذکر کیا کہ وہ بارشیں بیچا کرتے تھے، بیچتے تھے بارش۔ جمال الاولیاء کتاب میرے پاس موجود ہے، کسی کو شک ہو میں دکھا سکتا ہوں۔ مولانا اشرف علی خان تھانوی نے کتاب لکھی جمال الاولیاء، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ولی ایسے تھے جو بارش بیچتے تھے، پیسے لیتے تھے، بارش دیتے۔ اب بتائیں مجھے بارش برسانے والا کون ہے؟ تو پیسے لے کے بارشیں دینے والا یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خود لکھے۔ لوگوں کے پاس آتے تھے حضرت بارش نہیں ہو رہی، میری زمین بنجر پڑی ہے، بارش کی ضرورت ہے، کھیتی باڑی فصلیں بیج بو دیا میں نے، بارش چاہیے، فرماتے تھے اتنے پیسے رکھ دو یہاں پہ تو کل بارش آ جائے گی۔ جو پیسے دے دیتا تھا اب کہتے تھے جاؤ جا کے انتظام کرو اور بارش کل آ جائے گی اتنے ٹائم پہ، اور اسی ٹائم پہ بادل آتے اور صرف اسی کی زمین پر بادل برستے تھے اور بارش وہیں آتی تھی، آس پاس کی زمینوں پر نہیں آتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح بارشیں بیچ کر جتنا پیسہ آتا تھا وہ اللہ کی مخلوق محتاج مخلوق پر خرچ کرتے تھے، ایک روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں۔ میری دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اگلے جمعہ آج میرا ارادہ تھا کہ غوث پاک کے